آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنا پچھلا سبق آپ لوگوں نے کام مکمل کر کے یہ اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے اردو کے تیسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب بچے میرے ساتھ ساتھ کتابیں کھول لیں۔ شاباش، میں سبق پڑھ رہی ہوں، آپ سب غور سے سنیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم کلاس 7 کا لیسن نمبر 3 اردو کا سٹارٹ کریں گے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے 3 فقیر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا خوشحال تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا۔ رعایا بھی بادشاہ کے انصاف پسندی کی وجہ سے اس سے محبت کرتی تھی۔ حکومت کے کاموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ امور مملکت کی انجام دہی سے بادشاہ کو جب بھی فراغت ملتی تو وہ اپنے خاص مصاحبوں کے ہمراہ شکار کو نکل جاتا۔ ایک روز جب بادشاہ شکار سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے 3 فقیر ملے۔ یہ تینوں نابینا تھے۔ وہ کئی روز سے بھوکے بھی تھے۔ جب بادشاہ کی سواری ان کے قریب سے گزرنے لگی تو انہوں نے خیرات کے لیے صدا لگائی۔ بادشاہ نے ان فقیروں کی حالت دیکھی تو ان پر اس کو بہت ترس آیا۔ اس نے اپنے خاص خادم کو حکم دیا کہ ان تینوں فقیروں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئے۔ شہر آنے کے بعد بادشاہ نے ان فقیروں کو خاص مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اس پیراگراف کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پہ ایک بادشاہ بہت نیک، رحم دل، ایماندار، انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا، جو اپنی رعایا یعنی اپنے جو ملک کے جو لوگ ہیں جس ملک پر حکومت کرتا تھا اس رعایا کا بہت خیال کرتا تھا اور انصاف پسندی کی وجہ سے بادشاہ اپنی رعایا میں بہت مشہور بھی تھا۔ بادشاہ کو جب بھی ٹائم ملتا تھا، جب بھی وہ اپنے محلوں کے کام سے جب بھی فرصت ملتی تھی، اس کا ایک ہی شوق تھا، وہ شکار پہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کر کے واپس آ رہا تھا تو اس کو 3 نابینا فقیر ملے جو کئی روز سے بھوکے تھے۔ تو ان لوگوں بادشاہ کو دیکھ کر فقیروں نے صدا لگائی۔ بادشاہ کو ان فقیروں کی حالت دیکھ کے بہت ترس آیا اور اس نے اپنے خاص خادم کو حکم دیا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئے اور ان فقیروں کو خاص مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دے دیا۔ فقیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد بادشاہ جب اپنے محل میں جانے کے لیے موڑا تو ایک نابینا فقیر آگے بڑھا اور بولا، ہم نے آپ کی فیاضی اور انصاف پسندی کی بڑی تعریف سنی ہے۔ آپ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی عمر درازی کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ نے ہم غریبوں کے ساتھ بھی نہایت اچھا برتاؤ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ فقیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم تو خود نابینا ہو، تم میرے لیے کیا خدمت انجام دو گے؟ بادشاہ کی بات سن کر فقیر بولا، عالم پناہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نابینا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ فقیر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اصلی اور نقلی موتی کی پہچان آسانی سے کر لیتا ہے۔ میرا یہ دوسرا دوست صرف چھو کر بتا سکتا ہے کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے کہ نہیں، جبکہ خدا نے مجھے آدمی پرکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ فقیر کی بات سنتے بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر بولا، تمہاری ظاہری حالت دیکھ کر تو کوئی شخص تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کر سکتا۔ نابینا شخص اور میں یہ کیسے کہہ لوں، نابینا شخص یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہے؟ بہرحال تمہیں ایک ضرور خدمت کا موقع دوں گا۔ اس وقت میں آرام کروں گا اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، تم بھی آرام کرو اور مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ میں بھی آرام کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی تمہارا امتحان لوں گا۔ جب بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا
کہ آپ ان تینوں کو اپنے محل میں لے آؤ۔ تو ان فقیروں نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں مہمانداری کا موقع دیا ہے اور ہم آپ کے انشاءاللہ کام آئیں گے، اور ہم تینوں کے اندر اللہ پاک نے خداداد صلاحیتیں رکھی ہیں جس کی صلاحیت ہم آپ کو ظاہر کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم تو خود نابینا ہو، تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ بہرحال ابھی میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، تم لوگ بھی آرام کرو اور انشاءاللہ تمہارا جلد ہی امتحان لیا جائے گا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے ان فقیروں کا خیال آیا۔ بادشاہ نے سوچا ان فقیروں کو آزمانا چاہیے، ممکن ہے انہوں نے جو کچھ کہا وہ درست ہو اور وہ میرے کسی کام آ سکیں۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کل دربار لگے گا، سب لوگوں کے سامنے میں آپ کا امتحان لوں گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فقیروں نے بیک وقت جواب دیا جہاں پناہ ہم بالکل تیار ہیں۔ بادشاہ نے دوسرے دن دربار لگانے کا حکم دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جب بادشاہ کی تھکن اتر گئی تو بادشاہ نے سوچا، ایک دن بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی، اس نے سوچا کہ ان تینوں فقیروں کو جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم اس کو آزما لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جھوٹ بول لیتے ہیں، یہ سچ بول لیتے ہیں یہ فقیر۔ تو اس نے ان تینوں کو دوبارہ بلوایا اور کہا کہ میں اب آپ کا امتحان لوں گا، کیا تم لوگ اس کے لیے تیار ہو؟ ان تینوں نے کہا جی ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو بادشاہ نے دوسرے دن دربار لگانے کا حکم دے دیا۔ دوسرے دن لوگوں کی بہت بڑی تعداد وقت سے پہلے ہی دربار پہنچ چکی تھی۔ لوگ بے چینی سے نابینا فقیروں کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت بھی تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد اپنے خاص خادم کو حکم دیا کہ موتیوں کا تھال فقیر کے سامنے لا کے رکھا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر خادم نے ایک تھال لا کر نابینا فقیر کے سامنے رکھا۔ اس تھال میں اصلی اور نقلی موتی موجود تھے۔ فقیر نے دونوں موتی کو باری باری ہاتھ میں لے کر تولا۔ فقیر نے دونوں موتیوں کو باری باری ہاتھوں میں لے کر تولا، پھر بولا۔ ایک موتی اشارہ کرتے ہوئے بولا حضور والا یہ اصلی ہے۔ درباری فقیر کی صلاحیت دیکھ کے حیران رہ گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فقیر کو اپنا وزیر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب دوسرے فقیر کی باری تھی جو چھو کر بتا سکتا تھا کہ گھوڑا اصلی نسل کا ہے یا نہیں۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ کلام سمجھا دوں۔ پہلے فقیر کی باری آئی تو فقیر کو بادشاہ نے 2 موتی دیے۔ اس نے دونوں موتیوں کو ہاتھ لا کے دیکھا اور کہا کہ ان میں سے ایک اصلی اور ایک نقلی۔ بادشاہ اس کی صلاحیت پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اب دوسرے فقیر کی باری تھی جو چھو کر بتا سکتا تھا کہ گھوڑا اصلی نسل کا ہے یا نہیں۔ فقیر اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ بادشاہ نے سائیں کو حکم دیا کہ استبل میں سے گھوڑا لے کر آئے۔ حکم کی دیر تھی، سائیں فوراً گھوڑا لے کر حاضر ہوا۔ نابینا فقیر آگے بڑھا، اس نے گھوڑے کو گردن سے لے کر پشت تک اچھی طرح چھوا اور بولا حضور والا یہ گھوڑا معمولی قسم کا ہے، یہ شاہی استنبول کے ہرگز لائق نہیں۔ بادشاہ فقیر کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی بادشاہ نے بہت زیادہ قیمت دے کر یہ گھوڑا خریدا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے تاجروں کو بلوایا اور اس حقیقت دریافت کی۔ تاجر نے گھوڑے کو بغور دیکھا اور بولا عالم پناہ یہ وہ گھوڑا نہیں ہے جو میں نے فروخت کیا تھا۔ فقیر نے ٹھیک کہا ہے، یہ گھوڑا شاہی سواری کے ہرگز لائق نہیں۔ تاجر کی بات سن کر بادشاہ غضبناک ہو کر سائیں کی طرف مڑا اور چوری پکڑے جانے والے پر وہ پہلے سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اس سے قبل بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنی جان بخشی کے لیے فریاد کرنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اصلی گھوڑا پیش کرو۔ سائیں گیا اور تھوڑی دیر بعد اصلی گھوڑا لے آیا۔ بادشاہ نے اس کی جان بخشی کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے نوکری سے برطرف کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے نابینا فقیر کو بھی اپنا وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب میں اس کا خلاصہ کلام آپ کو سمجھا دوں۔ اب دوسرے فقیر کی باری آئی تو دوسرے فقیر نے کہا کہ اب آپ گھوڑا منگوا لیں، میں بتا سکتا ہوں گھوڑا اصلی نسل کا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے سائیں سے کہا کہ جاؤ تم گھوڑا لے کر آؤ تاکہ اس کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ جب وہ سائیں گھوڑا لے کر آیا تو فقیر نے اس کے گردن سے لے کر نیچے تک کمر تک ہاتھ پھیر کے کہا کہ حضور والا یہ اصلی نسل کا گھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معمولی قسم کا گھوڑا ہے۔
بادشاہ فقیر کی بات سن کے بہت حیران ہوا، کیونکہ وہ بہت سارے پیسے دے کر اس نے وہ گھوڑا خریدا تھا۔ اس نے تاجر کو بلوایا یہ بات کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ جب تاجر کو بلوا کے پوچھا، تاجر نے کہا گھوڑا تو میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن جو گھوڑا میں نے آپ کو دیا ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ سائیں وہ جو ہے سائیں اس نے گھوڑا چینج کر دیا، اس لیے گھوڑا اس نے آپ کو نقلی دے دیا جو کہ کسی طرح سے بھی آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ سائیں نے ایسی حرکت کیوں کی، کیونکہ سائیں بہت پرانا ملازم تھا۔ تو اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا سائیں نے، اور بادشاہ کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو اب اصلی گھوڑا جو میں نے خریدا تھا تم وہی لے کر آؤ۔ تو سائیں بھاگتا ہوا گیا اور اصلی گھوڑا لے کر آ گیا، اور اپنی جان بخشی کی اپیل کرتے ہوئے بادشاہ سے درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا صحیح ہے، میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں، لیکن تمہاری جان میں بخش دیتا ہوں، لیکن تمہیں اب نوکری پر تمہیں نہیں رکھوں گا۔ اب تیسرے فقیر کے امتحان کی باری تھی۔ اس فقیر کا دعویٰ تھا کہ وہ آدمیوں کو پرکھنے میں مہارت رکھتا ہے۔ فقیر اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور بولا جہاں پناہ میں امتحان کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا تمہارے دائیں جانب میرے خاص درباری بیٹھے ہیں، ان کو پرکھ کر بتاؤ۔ فقیر ان کی طرف بڑھا اور ہر ایک کو باری باری ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جب بادشاہ کے سپہ سالار کے قریب پہنچا تو بولا تم سپہ سالار ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ سے غداری کرو۔ فقیر کی بات سن کر سپہ سالار نہایت غصے میں بولا تم جھوٹ کہتے ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں تمہیں اسی بدتمیزی کی سخت سزا دوں گا۔ سپہ سالار کی بات سن کر نابینا فقیر مسکراتے ہوئے بولا میں الزام نہیں لگا رہا، اگر تم اتنے معصوم ہو تو اپنے ساتھ زہر کی شیشی کیوں لیے پھرتے ہو؟ کیا تم نے یہ زہر بادشاہ کو پلانے کے لیے ساتھ نہیں رکھا؟ کیا اس کی بادشاہت ختم کر کے تم خود حکمران بننے کا خواب نہیں دیکھ رہے تھے؟ فقیر کی بات سن کر سپہ سالار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے سپہ سالار کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ تلاشی لینے پر اس کے لباس سے زہر کی شیشی برآمد ہوئی۔ بادشاہ نے سپہ سالار کی غداری پر اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور تیسرے فقیر کو بھی اپنا وزیر بنا لیا۔ اس طرح تینوں نابینا فقیروں نے رحم دل اور نیک بادشاہ کی مدد کی۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بادشاہ نے اب تیسرے فقیر کو موقع دیا کہ تم اب میرے خاص درباری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کرو کہ تم اب جو ہے ان میں سے دیکھ کر بتاؤ کہ میرے لیے کون بہتر ہے۔ تو وہ تو اندھا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ایک کر کے سب درباری کے پاس گیا۔ جب وہ سپہ سالار کے پاس پہنچا تو اس سے مخاطب ہوتے بولا کہ تم کیا سپہ سالار ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتے یہ بات کہ تم بادشاہ کے لیے تم غداری کرو، اس کے اپنے کام میں تم غداری کرو، تو میں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو یہ سن کر وہ آگ بھگولا ہو گیا سپہ سالار، آگ بھگولا ہو گیا اور کہا کہ میں تمہیں اس کی بدتمیزی کی سخت سزا دوں گا کہ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو اس فقیر نے کہا اگر تم اتنے ہی سچے ہو اور اتنے ہی معصوم ہو تو اپنے ساتھ زہر کی شیشی کیوں لیے پھر رہے ہو؟ تم نے یہ زہر بادشاہ سلامت کو دینے کے لیے رکھا تھا، اور تم سلطنت کا خود خواب دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ کو مار کے میں خود بادشاہ بن جاؤں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ سپہ سالار کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لینے میں پتہ چلا کہ زہر کی بوتل اس کی کپڑوں کی جیب میں ہے۔ بادشاہ نے سپہ سالار کی غداری پر اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور تیسرا فقیر کو بھی اپنا وزیر بنا لیا۔ اس طرح تینوں نابینا فقیروں نے رحم دل بادشاہ کی مدد کر کے اس کے وزیر بنتے چلے گئے۔ کلاس 7 کے پیارے اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تین فقیر کا آپ آرام سے میں نے آپ کو سمجھا تو دیا تفصیل کے ساتھ، لیکن آپ 1-2 دفعہ جب یہ لیکچر میرا دیکھیں گے تب آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ آپ لوگ خود ریڈ کیجیے گا اور پھر خود سمجھیے گا۔ ویسے تو میں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ، آپ نے لیسن 3 کا ٹائٹل بنا کے 3 فقیر کا ٹائٹل بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 پیج خوش خطی کرنی ہے۔
اچھی رائٹنگ میں خوش خطی کرنے کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سوالوں کے جوابات بتا دوں گی۔ الفاظوں کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں، الفاظ معنی میں آپ کو خود کروا دوں گی واٹس ایپ کے ذریعے۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، باہر کم سے کم نکلیے گا۔ اپنا پریویس کام مکمل کر کے اسکول آگے ضرور چیک کروا دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور اپنے اسکول کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔